پہلے پورا واقعہ سنو. کچھ دن وہی نہیں آئی، کوئی 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب یا 20 دن کے قریب وہی نہیں آئے، جبریل نہیں آئے. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں اضافی طور پر، کئی نبی ایسے ہیں 1.25 لاکھ میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی. کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، 20 دفعہ آئے، 100 دفعہ آئے. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے دادا اور دادا، 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی. 23 برس. اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں. کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی. تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، ودعہ ربہ وقضى. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے. اب کیوں نہیں سناتا؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ودعہ چھوڑ دیا، قلا ناراض ہو گیا. یہ 2 لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گیا، ودعہ وقلا، ودعہ وقلا. اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے. تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ. اچھا اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے. اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے. منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے. تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے، کتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا. تو بس 7واں آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ کلام لے کر آیا، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں. مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے، تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں. اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، تو میں بھاگتا ہوں اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی، خود بخود ایک تیزی آ جاتی.
جلدی جلدی اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, تمہیں غلط خبر ملی ہے, ایسی بات بالکل نہیں ہے, تم نے غلط سنا ہے, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, اللہ کی قسم ایسا نہیں, اللہ کی قسم ایسا نہیں. یہ فطری لہجہ ہے انسان کا. یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے, اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے, اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ, آپ کا رب کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. تیزی پڑی ہوئی ہے, تیزی پڑی ہے جبریل کو کہ جلدی جلدی وہ غبار دھو دیا جائے. والضحیٰ, مجھے روشن دن کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے چھا جانے والی رات کی قسم, سیاہ رات کی قسم. ما ودعک ربک, تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا. وما قلا, تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. دوسرا ترجمہ والضحیٰ, مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے. تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا, تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. تیسرا ترجمہ, یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے تفسیر کا. تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے. والضحیٰ, اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. والضحیٰ, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک, میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں, تیری خاطر تو کائنات بنا ہے, تجھے ہی ناراض کر دوں, تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤں, تیرے لیے تو مجلس سجائی. ما ودعک ربک, نہیں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں, تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا. وما قلا, میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا. السلام علیکم. گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان. مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے. شکریہ. بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے, میں تیری رضا چاہتا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, اور خود کہتا ہے میرا محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور یہ جو فا ہے یہاں, فا اس نے کمال کر دیا ہے, یہاں وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف, لفظ بھی نہیں, ایک حرف فا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں, ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے, ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے ہیں. دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا, فلاں موقع پر یہ کیا. اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں, یہ کیسی باتیں کرتے, اور تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی نہیں, تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا, وہاں میں نے یہ کیا, وہاں میں نے یہ کیا, وہاں میں نے یہ کیا. اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی, قسمیں اٹھائیں. والضحیٰ, تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا, نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, یہ دنیا تو عارضی چیز ہے,
تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے، آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے، جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے۔ ہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح، الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں یاد نہیں؟ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ کن گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی طفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے پھر رہے تھے کہ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ تو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے تھے، تو تنگی آئی تو ہائے ہائے، جس کے وجود کی قسمیں کھائے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے والضحی، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الحق، جس کے بول کی قسمیں کھائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھاتا، سونے کے برتنوں میں کھلاتا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا، میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں فقر کی وجہ سے، مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور آبلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ، محمد و احمد، طٰہٰ و یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ، اور سراج منیر، اور مزمل اور مدثر، ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر، سخت دھوپ میں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ہی ایسی تھی۔ مدینہ تو حکومت قائم ہو چکی ہے، اور مدینے کی رات ہے، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم آپ نے آگے ہو کر وہ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹک گئے، نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک، تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی،
بھوک بڑی لگی. تمہیں بھوک کا سامنا ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے, اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے. یہ تو وہ جانے جس پر بھوک آئی ہو, جس نے بھوک دیکھی نا اسے کیا خبر. تو اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ سے لگا کر یوں کر لیتے, پھر اٹھ کے بیٹھ. عائشہ بھوک بڑی لگی, جس کے لیے کائنات بنائی گئی, سجائی گئی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کی, یا رسول اللہ, آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا, نہیں عائشہ, میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا جاؤں گا, میں اللہ سے نہیں مانگوں. مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے. اور دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا, میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوگا. میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہوگی, میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی. سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے, سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے, اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی. بعد قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا کہ یا رسول اللہ, آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے. تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا, پہلے میں پیش ہوں گا. میں اپنی امت کی غریبوں کی تسلی ہوں. بلکہ آپ نے فرمایا, یا رسول اللہ, قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی خلقت, اتنا مجمع, کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا, ابغونی فی ضعفائکم, جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں گا. مالداروں کے ساتھ نہیں, میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا. مجھے وہاں ڈھونڈ لینا, میں وہیں ہوں گا. الم یجدک یتیما فآویٰ. اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے. وہ سوچو تو صحیح میرے بھائیو, جس سے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا, اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے. اور میں تو امتی ہوں ان کا, میں تو غلام محمد ہوں, میں تو غلام رسول ہوں. میں انہی سے بغاوت شروع کرتا ہوں, انہی کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کرتا ہوں, انہی کی زندگی پہ تنقید شروع کر دوں, تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. یہ ہمارا پاسپورٹ ہے, یہ مولوی کی شکل نہیں ہے, یہ پاسپورٹ محمدی ہے. اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتی, داخلہ نہیں ہو سکتا. اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو, اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. الم یجدک یتیما فآویٰ. میرے محبوب تمہیں یاد نہیں, تو یتیم تھا تو میں نے تمہیں پالا, میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا. تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تو میری طلب میں حیران تھا, پریشان تھا, تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا,
میں نے تجھے اپنا آپ ملا. ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی, کائنات. اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا. خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا. واہ واہ, کیا کمال ہے, کیا بلندی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی, 40 دن ہوش نہیں آیا. عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی, پہاڑ پر آئی. پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جالہ دکا, پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ. موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے اور ادھر 7 آسمان سکیڑ دیے اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتا, جل کے راکھ ہو جاؤں گا. وہ گئے تو عرش کھلا, عرش کے دروازے کھلے, پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. کتنی طاقت ہے, کتنا ظرف ہے. اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر, سیدھی, تو ساری کائنات راکھ ہو جائے, راکھ ہو جائے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لوں, اشارہ کہاں سے لوں, اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں. کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں, اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا. اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں. تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا, آسمان 7 سکڑ گئے, کرسی سکڑ گئی, عرش فرش لوح قلم کرسی شرق غرب شمال جنوب مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گئے. صرف دیدار نہیں ہو رہا, کلام بھی ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری جان تیرے لیے, میری بندگی تیرے لیے, میرا مال تیرے لیے. تو آگے سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. ووجدک عائلا فاغنی. اے میرے حبیب آپ کو بڑی تنگی تھی تو ہم نے خدیجہ جیسی خاتون کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا, آپ کی تنگی دور کر دیا. یہ جو اگلی صورت ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو اے میرے محبوب بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا. پھر اگلی بھی الم نشرح لک صدرک, میں نے تو تیرا سینہ کھولا. ووضعنا عنک وزرک, میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے. ورفعنا لک ذکرک, میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا. بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو بھائیو ہانگ کانگ میں رہو یا امریکہ میں رہو, پاکستان میں رہو, ہندوستان میں رہو, اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ, ورنہ اللہ کی قسم خسارے میں چلے جاؤ گے. گھاٹے کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا ہے. اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ. اس کو سیکھو مرنے سے پہلے پہلے. یہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی صدا لگا رہے ہیں اور اس کی آواز لگا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ اعلان ہے کہ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے, وہ ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غلامی اور آپ کے طریقوں پر چلنا. ظاہراً بھی باطناً بھی ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام, اور ان طریقوں کو دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام.
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہمارے لیے دو عقیدے ہیں رسالت سے متعلق ہمارے. ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، آپ آخری رسول ہیں. یہ کلمے کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ظاہر میں 3 حصوں پر مشتمل ہے اور حقیقت میں اس کے اندر 4 حصے ہیں. 2 اس میں نفی ہیں، 2 اثبات ہیں، 2 نیگیٹو ہیں، 2 پوزیٹو ہیں. لا الہ یہ نفی، یہ نیگیٹو ہے. الا اللہ یہ پوزیٹو، یہ اثبات ہے. محمد الرسول اللہ یہ پوزیٹو، یہ اثبات ہے. لا نبی بعدہ یہ کلمے کے لفظوں میں نہیں ہے، یہ کلمے کے مفہوم میں ہے. مفہوم میں کلمے کے معنی میں یہ چیز شامل ہے. محمد الرسول اللہ کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ لا نبی بعدہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ مل کر یہ کلمے کے اندر اس طرح ہے جیسے جسم میں روح ہے. روح کو جیسے ظاہر نہیں کیا جاتا، اندر کی چیز ہے. لا نبی بعدہ اندر ہے، اسے ظاہر کلمے کا ساتھ جوڑ کے نہیں کیا جاتا، اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ کلمے کا معنی میں حصہ بنتا ہے، لفظوں میں نہیں، معنی میں حصہ بنتا ہے. کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہے، اس کے بعد کلمے کا کوئی لفظ حصہ نہیں ہے. لا نبی بعدہ اس کے مطلب کا حصہ ہے، مطلب کا. ان 4 چیزوں کے 4 مطالبے ہیں. لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا. لا الہ کا مطالبہ یہ ہے پتھر کے آگے سر نہ جھکا. لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی طرف اپنے رخ کو نہ پھیر. اور الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا بن جا، اللہ کے آگے سر جھکا دے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اپنے سر کو میں نے اپنے آپ کو پھیر دیا اللہ کی طرف. یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ زندگی اللہ اس کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق ڈھلتی چلی جائے. محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا 3 حصہ. اس کا مطالبہ یہ ہے کہ محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ. یہ مجھے بتاؤ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور نقلی سودا بنا کے لوگ بیچ لیتے ہیں کہ نہیں بیچ لیتے؟ بک جاتا ہے نا. تو تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے. نقل تو مارو. ان کا جی اندر تو ٹھیک ہے نہیں، باہر کو کیا کریں؟ اللہ کے بندو، باہر کو بنانا پہلے ہوتا ہے، اندر کا بنانا بعد میں ہوتا ہے. پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے. پہلے بچہ بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے، کہ پہلے روح آتی پھر بچہ آتا ہے. پہلے جسم ہے پھر روح ہے، پہلے ظاہر ہے پھر باطن ہے. تو اللہ تو بڑا کریم ہے. ہم نقل تو ماریں. اگر دنیا میں لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، نقلی سودا بنا کے اپنا مال بیچ لیتے ہیں، جبکہ دنیا والے پرکھ رہے ہوتے ہیں اور میرا مالک تو ویسے ہی معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. محشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا تجھے معاف کر دوں. وہ کہے گا چلو ایک نیکی تو ملی جائے گی. تو اپنی اماں سے بات کرے گا، اماں ایک نیکی تو دے. وہ کہے گی توبہ توبہ میں کتھوں دے میں تو آپ بڑی لوڑ ہے. تو پھر وہ کہے گا چلو ابا ایک نیکی دے دے. ابا کہے گا پترا کہیں ہور نال گل کر، میں آپ آج بڑی لوڑ ہے. وہ بیوی سے بات کرے گا، بچوں سے بات کرے گا، سب منکر ہو جائیں گے. کہے گا ہائے ایک نیکی سے مار کھا. تو اس کی ہائے اور اس کی پریشانی پر ایک آدمی اس سے پوچھے گا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان؟ کہے گا بھائی ایک نیکی کھٹ گئی، ایک نیکی گھٹ گئی، اس کی وجہ سے میرے لیے جہنم ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں. وہ کہے گا تجھے مبارک ہو، تیرا کام بن گیا.
کہے گا کیسے بن گیا؟ کہے گا میرے پاس ہے یہ ایک، میرے تو کسی کام دی ہے، ہوئے تامی لیتر نوے تامی لیتر، تو میں تیرے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، تجھے دیتا ہوں۔ وہ تو چھلانگے لگاتا ہوا کہ اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کیوں بن گیا تیرا کام، کیوں بن گیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ وہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نیکی دیتا ہوں، اس کو بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے، میرے پاس ہو تو بھی میرے کسی کام کی، میرے پاس نہ ہو تو بھی میرے لیے تو تیری طرف سے سزا کا فیصلہ ہے، تو تیرے بندے کا کام بن جائے گا، اس لیے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا۔ تو بھائی اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، ہم اسی کی نقل اتاریں گے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی، چاہے ہمارا اندر کتنا ہی گندا ہو۔ اندر میں پاخانہ ہے تو کپڑے بھی میلے پہن لو، کیوں بھائی؟ اندر میں جو پیشاب اور خانہ ہے کپڑے بھی میلے پا رہا، نہ استری کرو نہ دھو، ایویں ہی پائی رکھو ساتھوں طرح، نہ نہاؤ نہ دھو، چونکہ اندر تو گندا ہے تو باہر کو صاف رکھ کے کیا کرنا؟ روزانہ نہانے بیٹھ جاتے ہو، کیوں نہاتے ہو؟ اندر تو تمہارے پخانہ بھرا ہوا ہے تو تمہارے نہانے کا کیا فائدہ؟ اندر تو تمہارے پیشاب بھرا ہوا ہے تو تمہارے چٹے کپڑے اندر کی فائدہ؟ ارے بھائی ظاہر کو بناؤ تو اندر بھی اللہ بنا دیتا ہے۔ نقل اتارو، محمد الرسول اللہ جب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے روپ میں نظر آنا چاہیے۔ صرف ایک مہر لگتی ہے اور چیز 100 روپے کی 1 لاکھ کی ہو جاتی، صرف ایک مہر لگنے سے کسی برانڈڈ چیز کی قیمت صرف اس کی مہر پر، صرف مہر پر، عام دکان عام فیکٹری سے مال بنا ہوتا ہے، عام فیکٹری کا مال بنا ہوتا ہے، اور وہ کمپنی اپنی مہر لگا کر 100 روپے کی چیز 1 لاکھ میں بیچتی ہے اور لوگ خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی چیز دوسرے بازار میں 100 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے، صرف مہر بدلتی ہے، مہر۔ یہ مہر ہے، مہر لگاؤ۔ میرا تمہارا کائنات کا نبی معاذ بن جبل کو یمن چھوڑنے کے لیے الوداع کہہ رہا ہے، دل جدائی کے لیے تیار نہیں ہے، تو چھوڑتے چھوڑتے 7 میل پیدل ساتھ چلتے گئے، 7 میل پیدل چلے، یہاں تک کہ آثار آبادی تو سارے ختم ہو گئے، سامنے یمن کا ویران راستہ آ گیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے کہا معاذ عطا اللہ تلقانی بعد عامها، میں تمہیں ان الفاظ کا درد نہیں بتا سکتا، ان الفاظ کا درد نہیں بتا سکتا، اے معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، جب تو واپس آئے گا لعلک تمر بقبری ومسجدی ھذا، جب تو آئے گا مجھے نہیں پائے گا، میری قبر دیکھے گا، میری مسجد دیکھے گا، میں نہیں ہوں گا۔ فبقى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو معاذ رضی اللہ عنہ ہنس پڑے، جشعا صرف روئے نہیں، ہنس پڑے، اس کو کہتے ہیں جشعا، یہ کیفیت ہو گئی، زور زور سے رونے لگے، یہ معاذ ہے، معاذ۔ تو اللہ کا نبی ان کو روزہ دے کر خود بھی رونے لگے، پھر اپنے آنکھوں سے چھپانے کے لیے کہ کہیں اور نہ روئے، پھر اپنے منہ مدینے کی طرف پھیلے، ثم اقبل بوجهه نحو المدینہ، تو اپنے منہ ادھر کر لیا، پشت معاذ کی طرف کر دی اور کہا معاذ ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، معاذ غم نہ کر، یہ جدائی عارضی ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب تقوی والے ہوں گے، جہاں رہیں جہاں مریں، اس کی فکر نہ کر، قرب ہوگا قیامت کے دن۔ ایک اتنا بڑا آدمی ہے معاذ بن جبل، اور اس کو سمجھا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو سمجھا جاتا ہے، معاذ زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا، سب سے زیادہ دین کو بگاڑنے والا عمل یہ زبان ہے، شراب نہیں، زنا نہیں،
चोरी नहीं, डाका नहीं, सूद नहीं। वो सारी दुनिया सूद पे काम करती है, सारी दुनिया ज़िना कर रही है, ये सारी दुनिया शराब पी रही है, ये सारी दुनिया गाने सुन नहीं, लेकिन एक काम सारी दुनिया को फंसाया है, तो ये है 32 दांतों के अंदर ये वो जहर है जो हड्डियों को भी सोखता कर देता है और जला के राख कर देता है, और ये वो दर्द है जो मौत पर भी नहीं छूटता है। माल जबान जबान माज बोले या रसूल अल्लाह अनुआखज़ बिमा नक़ूल, क्या जबान के बोल पर भी पकड़े जाएंगे? हाँ, जबान का बोल। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? ताइफ वालों ने मुझे बहुत पत्थर मारे, बहुत तकलीफ। जब ताइफ का वफद कलमा पढ़ने के लिए आया तो अल्लाह के नबी ने इस्तकबाल किया, मस्जिद में खेमे लगवाए, खाने में शरीक होते थे। एक रात खाने में नहीं आए, देर हो गई तो आके माजरत थी कि मेरा कुछ कुरान पढ़ना बाकी रह गया था तो मैं आपके साथ शरीक नहीं हो सका। पत्थर मारने वालों का इस्तकबाल, पत्थर मारने वालों के लिए खेमे, पत्थर मारने वालों के लिए दस्तरखान। और मेरा नबी फतह मक्का के लिए निकला है और उस्मान के करीब पहुंचे हैं और उधर से कुछ लोग हिजरत करके आ रहे हैं, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का खानदान। तो आपने कहा अब्बास बस तो आखिरी मुहाजिर, तेरे बाद हिजरत खत्म। फिर उसमें दो और अशखास हैं, वो भी अहलुल बैत हैं। एक सूफी का बेटा है, एक साया का बेटा है, अबू सुफियान बिन हारिस, ये भी बनु हाशिम, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, ये सूफी का बेटा, एक सूफी का एक साया का। उन्होंने अंदर आने की इजाजत चाही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे इनके इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनका इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। क्यों या रसूल अल्लाह, आपने तो ताइफ के पत्थर खाने वालों का इस्तकबाल किया, इनका क्या कसूर है? उन्होंने पत्थर मारे थे? नहीं। तीर चलाए? नहीं। क्या किया था? जबान के निश्तर चलाए हुए थे। तो आपने कहा ये अब्दुल्ला बिन अबी उमैया वही है। देखो जबान के जख्म मासूम हस्तियों को कैसे जख्मी कर देते हैं। जबान के लगाए हुए जख्म, जबान का चला हुआ तीर नबी जैसी मासूम हस्ती को कैसे तड़पा देता है और जख्मी कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया, पहले किस्सा सुनो। कुरैश मक्का ने आपको बुलाया, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर दे तो तुझे नबी मान लेंगे, लेकिन तूने एक बात न मानी, अल्लाह की कसम, चढ़ जा वह आसमान पर और ले अपने अल्लाह के पर्चा, उस पर तेरे रब की मोहर हो और तेरे साथ 4 फरिश्ते भी उतरे और आकर कहें ये अल्लाह की तरफ से पर्चा है कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह का रसूल है, मैं तुम्हें फिर भी नबी नहीं मानूंगा। हाँ, सच्चे को झूठा कह दो वो बेमौत मर जाता है, बयानकार को राशि कह दो, रिश्वतखोर कह दो वो बेमौत मर जाता है, सच्चे ताजर को खयानत वाला कह दो वो बेमौत मर जाता है। सिर्फ गाली देने से दिल नहीं टूटते। इतने बड़े नबी को इतनी बड़ी बात, साहब का रंग फक हो गया दर्द और गम से। ये बात आपको नहीं भूली। 15 साल गुजर चुके हैं या 18 साल गुजर चुके हैं या 10 साल गुजर चुके हैं, 8 साल तो यकीनन गुजर चुके हैं जो आप मदीने से आ रहे हैं। आप कहते हैं ये अब्दुल्ला वही है जिसने मुझे जख्म लगाया था, और अबू सुफियान ये मेरे साया का बेटा, ये वही है जो अरब की मजलिसों में खड़े होकर मेरे खिलाफ शेर कहा करता था। मुझे इनका इस्लाम नहीं चाहिए। ओहो ओहो, तो अबू सुफियान बिन हारिस ने कहा अगर हमें दरबार रिसालत में हाजिरी की इजाजत न मिली तो हम बच्चों समेत सहरा में निकल जाएंगे और तड़प तड़प के जान दे देंगे, मर जाएंगे, या हमें आने की इजाजत दी जाए। अब खामोश। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का 2 जगह पे बड़ा तारीखी किरदार है, बहुत अजीम किरदार है। एक हुदैबिया के मौके पर, एक यहाँ, ये जो बुजुर्गों के करीब होते हैं ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, ये बहुत कुछ बना सकते हैं और बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। हुदैबिया के मौका पर आपने कहा सर मुड़ाओ, सर मुड़ाओ। एक आदमी नहीं खड़ा हुआ। आप परेशान होकर खेमे में आए तो कोई आदमी सर नहीं मुड़ा रहा। अगर उम्मे सलमा कहती हैं ऐसे गुस्ताख, अगर उम्मे सलमा ये कह देती हैं ऐसे नाफरमान, इन्हें तो आपका ख्याल ही कोई नहीं, तो इन
انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہو جاتا؟ اللہ کے نبی کے دل پر آیا ہوا ملال ان کے لیے کتنے بڑی تباہی کا سبب بنتا۔ میں قربان جاؤں، ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے غلام، آپ کے فرما بردار، ان پہ صدمہ آیا ہوا ہے، آپ ایسا کریں، آپ باہر جا کے خود سر منڈائیں، آپ کو دیکھ کر یہ بھی سر منڈائیں گے۔ اللہ کے نبی کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ہاں، ایک منفی بول، دیکھو بول اثر کرتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں آدمی کان کا بڑا کچا ہے، میں دنیا پھرا ہوں، میں نے ایک آدمی کان کا پکا نہیں دیکھا۔ کوئی بات اثر کرتی ہے، کوئی بات اثر کرتی ہے۔ آگے تمہارے ذمہ ہے تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ اس لیے بول سنبھل کے بولو، سنبھل کے بولو۔ سننے والا اثر لینے والی مخلوق ہے۔ اس موقع پر ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ، واقعی یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں اور جنہوں نے آپ کے دل کو دکھایا تھا، تو ان کا ایمان قبول نہ ہوتا، یہ جہنمی ہو کر مرتے۔ میں قربان جاؤں، حضرت ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک آپ کے چچا کا بیٹا، ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے درگزر کرنے والے ہیں، آپ انہیں معاف کر۔ یہ بڑوں کے قریب رہنے والوں کا یہ کام ہوتا ہے، لیکن اب تو ساری محفلیں غیبت سے سجی ہوئی، غیبت سے گرما گرم، اس کی کمیاں ادھر، اس کی کمیاں ادھر۔ دلوں، یہ جو نیچے کے لوگ ہیں انہوں نے دلوں کو ڈھا کے رکھ دیا ہے، آگ لگا دی ہے، آگ۔ میں نے صرف مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، نہ کسی کی کمی سنتے تھے نہ کرنے دیتے تھے، نہ اپنی تعریف سنتے تھے نہ کسی کی کمی کو کرنے دیتے، خاموش کرا دیتے۔ بھڑک اٹھتی ہیں محفلیں کہ اس زبان کی لگائی ہوئی آگ سے گھر جل گئے، گھر جل گئے، مسجدیں لپیٹ میں آئیں، کام لپیٹ میں آیا، مدرسے لپیٹ میں آئے، خانقاہیں لپیٹ میں آئیں۔ ایک گھر سے لے کر، ایک فرد سے لے کر ساری امت ٹوٹ گئی، ساری امت۔ یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے، زبان کی لگام کھول دینا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور زبان کو پکڑ لینا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت زبردست طاقتور عمل ہے۔ اے ابو ذر، افلا ادلک علی عملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما والذی نفسی بیدہ لم یأتی الثقلان بمثلہما معاذ۔ ابو ذر، تمہیں دو کام بتاؤں جن کی مشقت بہت تھوڑی، جن کا اجر بہت زیادہ، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوق ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گی، انسان اور جن ایسا عمل دکھا نہ سکیں گے۔ یا رسول اللہ، بلا، ضرور ضرور۔ آپ نے کہا چپ رہنا اور اچھے اخلاق، چپ رہنا اور اچھے اخلاق۔ حضرت ابو ذر پہ مہینہ گزر جاتا تھا، ایک بول زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ ہاں، میرے نبی کے دل پر زخم ہیں، 10 سال ہو گئے نہیں بھرے۔ عبداللہ وہی ہے جس نے کہا تھا آسمان سے رسید لے کر آ، دستخط شدہ فرشتوں کے ساتھ، تو بھی تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ اور ابو سفیان، حارث کا بیٹا، میرے چچا کا بیٹا، وہی ہے جو قریش کے مجلسوں میں کھڑے ہو کر میرے خلاف شعر کہا کرتا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار یہ سارے مشورے میں بیٹھنے والے اور بڑوں کے قریب رہنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ دیکھو، مثبت بات سامنے لاؤ، منفی نہ لاؤ، ورنہ دلوں کی دنیا اجڑ جائے گی، دل ویران ہو جائیں گے۔ کیا کرو گے بغض سے بھرے دلوں کے ساتھ؟ مجمع اکٹھے بھی ہو گئے تو کیا کرو گے؟ اللہ تو دلوں پہ نظر کیے ہوئے ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ زبان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی اور اللہ نے وحی بند کر دی۔ 1 مہینہ آگ بھڑکتی رہی، اتنے شعلے بلند ہوئے کہ حضرت، میں تمہیں کیا بتاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا بھی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ خاموش، قرآن خاموش، جبریل بیٹھا ہوا ہے سدرۃ المنتہا پہ، اور آگ لگ رہی ہے، اور گھر گھر میں چرچے ہو رہے ہیں، یہ صفوان اور حضرت عائشہ یہ آپس میں کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ ابو ایوب انصاری جیسے اپنی بیوی سے کہتے ہیں، ام ایوب تو نے سنا صفوان اور عائشہ کا قصہ؟ تو ام ایوب نے کہا، ابو ایوب تو بتا، اگر تو صفوان کی جگہ ہوتا تو تو یہ سوچ سکتا ہے یہ کام؟ کہا کلا حاشا وکلا۔ کہا یہ بتا، اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو تو میرے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے؟ کہا نہیں،
تو انہوں نے کہا پھر نبی کے گھر کے بارے میں یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ایسی ہوا چلی کہ اتنے بڑے لوگ لپیٹ میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ وہی نہیں اتار رہا، وہی بند خاموش کہ لگنے دو، آگ لگنے دو، تاکہ قیامت تک امت کو پتا چلے کہ زبان کی بھڑکائی ہوئی آگ کتنی خوفناک ہوتی ہے اور کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور اس پر قابو رکھنا کتنا زبردست کام ہے یہ۔ او ہو حضرت عائشہ پہ کیا گزری ہوگی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ زمان مخلوق، اللہ خالق، اور مخلوق میں خالق آ نہیں سکتا، لامحدود، اور کائنات کتنی وسیع ہو جائے محدود ایک جگہ جا کے وہ محدود ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنی لامحدودیت کی مثال دیتا ہے۔ لو کان البحر مدادا، تم ایسا کرو یہ کراچی کا سمندر سیاہی بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے 7 سمندر ہیں ان کو بھی سیاہی بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پھر ایسا کرو کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں وہ کاٹ کے قلم بنا دو، پھر جو آج کے درخت ہیں وہ نہیں، ماں ہے، ماں کا مطلب ہے کہ جو درخت آدم علیہ السلام کے ساتھ وجود میں آئے اور اس دن سے لے کر آج تک فنا ہو گئے، وہ سب بھی میں تمہیں زندہ کر دیتا ہوں، اور جو آگے میں نے قیامت تک پیدا کرنے ہیں وہ بھی میں تمہیں مہیا کر دیتا ہوں، اور جو موجود ہے وہ تو پہلے مہیا ہے، تم ان سب کو کاٹ کے قلم بنا دو، اور پھر تم سب سمندروں کے کناروں پر بیٹھو، اور میں تمہارے دل پر، دماغ پر، قلم پر علم کا فیضان کرتا ہوں، پھر تم لکھو۔ لکھنا مشکل کام ہوتا ہے، ایک لفظ کے لیے کئی منٹ لکھنے والا سوچتا رہتا ہے لکھوں نہ لکھوں، کیا لکھوں، تو تمہارا قلم ایسا چلے کہ نہ اٹکے، اور تمہارا دماغ ایسا چلے کہ نہ کہیں تردد پیدا ہو، اور تمہارے آگے صفحات دھرتی کے سینے کی طرح چوڑے، اور پھر تم لکھتے جاؤ۔ کیا لکھو گا؟ میرے اپنے اللہ کو لکھو کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کو لکھنا شروع کرو۔ پھر تم تھک جاؤ گے، تم فرشتوں کو مدد کے لیے بلاؤ، اگر وہ بھی تھکیں تو تم نبیوں کو مدد کے لیے بلاؤ، وہ بھی تھکیں تو رسولوں کو مدد کے لیے بلاؤ۔ سارے کائنات کے افضل ترین انبیاء، انبیاء سے افضل ترین رسول، رسولوں میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم سب مل جاؤ اور پھر اپنے رب کی تعریف لکھنا شروع کرو، اس کو بیان کرنا شروع کرو، تو کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لنفذ البحر، ساتوں سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفذ کلمات ربی، پھر اللہ کی تعریف کا بھی ذرہ بھی ادا نہیں ہوا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَوَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، تو تم اتنے سمندر اور لاؤ، اتنے قلم اور لاؤ، پھر میں تم سے علم کا فیضان کروں، تم پھر لکھو، پھر وہ ختم، تم پھر لکھو، پھر وہ ختم، سلسلہ قیامت تک بھی دراز ہو جائے تو تمہارے اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی، کہ مخلوق خالق کی تعریف سے عاجز ہے، نہیں کر سکتی۔